ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا جہاں موت کا مطلب اختتام نہ ہو، جہاں زندگی دوبارہ اپنے وجود کو بحال کرنے کا راستہ ڈھونڈ لے۔ ایک ایسی کہانی جہاں موت کے دہانے پر کھڑے جاندار اپنی زندگی کو معجزاتی انداز میں دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ کوئی افسانوی فلم کا منظر نہیں بلکہ حقیقی دنیا کے چند حیرت انگیز جانداروں کی داستان ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ جانور موت کو شکست دے کر دوبارہ زندہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ کہانی ان جانداروں کی ہے جو قدرت کے قوانین کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی بقا کا اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ان 8 جانوروں کی دنیا میں جن کی زندگی کی کہانیاں کسی جادوئی فلم سے کم نہیں۔ دنیا کی حیاتیاتی زندگی حیرت اور عجائبات سے بھری ہوئی ہے، اور کچھ جانوروں کے بارے میں انسان جان کر اتنا حیران رہ جاتا ہے کہ قدرت نے انہیں کس قدر معجزاتی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ایسے کئی جاندار ہیں جو مرتے وقت یا موت کے قریب حالات میں بھی دوبارہ زندگی پانے کی منفرد خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ جانور نہ صرف سائنسدانوں کے لیے تحقیق کا موضوع ہیں بلکہ ہمارے لیے قدرت کے نظام کی بے نظیر حکمت کا مظہر بھی ہیں۔ آج کی اس بہت ہی ایکسائٹنگ ویڈیو میں ہم ایسے 8 جانوروں کا ذکر کرنے والے ہیں جو معجزاتی طور پر زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ٹارڈیگریڈز جو پانی کے ریچھ کے نام سے مشہور ہے، زمین کے سب سے زیادہ سخت جانداروں میں شامل ہیں۔ یہ مائکروسکوپک جاندار نہایت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں لیکن ان کی بقا کی صلاحیتیں حیرت انگیز ہیں۔ ٹارڈیگریڈز انتہائی سخت حالات میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ پانی کی مکمل عدم موجودگی ہو، سخت سردی، شدید گرمی یا حتیٰ کہ خلا کا ماحول۔ جب یہ جاندار کسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جیسا کہ پانی کی کمی یا انتہائی درجہ حرارت، تو یہ ایک خاص حالت میں چلے جاتے ہیں جسے کرپٹوبائسس کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں ان کا جسم تمام افعال معطل کر دیتا ہے اور وہ ایک خشک بے جان سی حالت میں نظر آتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حالت میں یہ جاندار کئی دہائیوں تک رہ سکتے ہیں، اور جب دوبارہ پانی میسر آتا ہے یا حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ اپنی زندگی کی تمام سرگرمیاں بحال کر لیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سائنٹسٹ کے مطابق ٹارڈیگریڈز کے جسم میں کچھ خاص پروٹین اور جینیاتی عوامل موجود ہوتے ہیں جو انہیں اس حیرت انگیز صلاحیت کا حامل بناتے ہیں۔ خلا میں کیے گئے تجربات نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جاندار نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ سخت ترین شعاعوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت انسانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ زندگی میں مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، مقابلہ کرنے کا حوصلہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ فلیٹ ورمز ایسے جاندار ہیں جو جسم کے کھوئے ہوئے حصوں کو دوبارہ بنانے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کیچوے جیسے جاندار اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا اہم کیوں نہ ہو۔ اگر ان کا جسم 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دونوں حصے الگ الگ مکمل جاندار بن سکتے ہیں۔ اس عمل کو معزز سامعین اکرام ری جنریشن کہا جاتا ہے، جو قدرت کی تخلیقی قوت کا ایک شاندار مظہر ہے۔ سائنٹسٹ نے تجربات کے ذریعے دیکھا ہے کہ فلیٹ ورمز نہ صرف جسم کے کھوئے ہوئے حصے دوبارہ بنا سکتے ہیں بلکہ یہ اپنے دماغ کے کھوئے ہوئے حصے کو بھی دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں، جو دیگر جانداروں میں انتہائی نایاب ہے۔ فلیٹ ورمز کی یہ خصوصیت ان کے جینیاتی نظام میں خاص تبدیلیوں کی بدولت ممکن ہوتی ہے۔ یہ جاندار صرف ایک خلیے سے پورے جسم کو دوبارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو انہیں سائنٹسٹ کے لیے ایک تحقیقاتی عجوبہ بناتا ہے۔ اس عمل میں جو خلیے شامل ہوتے ہیں انہیں اسٹیم سیلز کہا جاتا ہے، اور یہ خلیے انسانی علاج کے لیے بھی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اوپوسم ایک ایسا جانور ہے جسے موت کو دھوکہ دینے والا جانور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو موت کو دھوکہ دینے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ کسی خطرناک شکاری یا ہنگامی صورتحال کا سامنا کرتا ہے تو یہ مرنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ اس دوران اس کا جسم جامد ہو جاتا ہے اور اس کے تمام جسمانی افعال اس حد تک سست ہو جاتے ہیں کہ یہ مردہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو تھائناتسس کہا جاتا ہے، جو شکاریوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپوسم کا خاص حربہ ہے۔ شکاری عام طور پر مردہ شکار کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح اپوسم اپنی جان بچا لیتا ہے۔ خطرہ ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپوسم کے اس رویے کے پیچھے اس کے دماغ کے اعصابی نظام کی خاص ساخت ہوتی ہے۔ جب یہ جانور خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کے اعصابی نظام کے ذریعے اس کے جسم کو موت کی حالت میں داخل ہونے کا سگنل دیا جاتا ہے۔ یہ حالت نہ صرف اس کی حفاظت کرتی ہے
بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ قدرت نے جانوروں کو کس طرح اپنی بقا کے لیے مختلف حکمت عملیوں سے نوازا ہے۔ سی فائنکس دنیا کے ان چند جانداروں میں شامل ہے جنہیں امر سمجھا جاتا ہے۔ یہ جیلی فش خاص طور پر اس وقت حیرت انگیز ہوتی ہے جب یہ کسی خطرناک صورتحال یا بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ مرنے کی بجائے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب یہ جیلی فش کسی جسمانی نقصان، بیماری یا موت کے قریب پہنچتی ہے تو یہ ایک حیرت انگیز عمل کے ذریعے اپنے بالغ خلیات کو دوبارہ پولیپ کی ابتدائی حالت میں تبدیل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ پولیپ دوبارہ جیلی فش کے طور پر بڑھتا ہے، گویا یہ جاندار کبھی مرا ہی نہ ہو۔ یہ عمل بائیولوجیکل ریورسل یا ریجنریشن کہا جاتا ہے، جو قدرت کے حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ سی فائنکس کی یہ صلاحیت اس کے جینیاتی نظام میں چھپی ہوئی ہے جو اسے اپنے جسم کو ری پروگرام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس عمل کے دوران یہ اپنے تمام خلیات کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اس جیلی فش کو نہ صرف موت کو شکست دینے کا موقع دیتی ہے بلکہ اسے دنیا کے حیرت انگیز جانداروں میں بھی شامل کرتی ہے۔ یہ جاندار سائنسدانوں کے لیے تحقیق کا ایک اہم موضوع ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا یہ معجزاتی پہلو انسانوں کے لیے عمر بڑھانے یا بیماریوں کے علاج میں نئے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ سی فائنکس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی بقا اور خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت کس قدر حیران کن ہو سکتی ہے۔ لیکٹرس لیزرز، جنہیں عرف عام میں لیزرس چھپکلیاں بھی کہا جاتا ہے، ان جانداروں میں شامل ہیں جو موت کے قریب پہنچنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ چھپکلیاں عام طور پر شدید موسمی حالات جیسے سخت سردی یا گرمی کا سامنا کرتی ہیں۔ ان حالات میں یہ اپنے جسم کے تمام افعال کو معطل کر دیتی ہیں، جس کے بعد یہ مردہ سی حالت میں چلی جاتی ہیں۔ جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو یہ چھپکلیاں اپنے جسمانی افعال کو دوبارہ شروع کر دیتی ہیں اور زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آتی ہیں۔ اس معجزاتی عمل کو سائنسی طور پر سسپینڈڈ اینیمیشن کہا جاتا ہے، جو ان چھپکلیوں کو انتہائی خطرناک حالات میں بھی زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ لیکٹرس لیزرز کے بارے میں یہ بھی دلچسپ ہے کہ یہ عمل ان کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قدرت نے انہیں اس صلاحیت سے نوازا ہے تاکہ یہ شدید ترین حالات میں بھی اپنی نسل کو برقرار رکھ سکیں۔ سائنسدانوں نے ان پر تحقیق کے دوران دیکھا ہے کہ یہ چھپکلیاں اپنے خلیات میں موجود پانی کو کم کر کے انہیں سخت بنا لیتی ہیں، جس سے ان کے خلیات خراب نہیں ہوتے۔ معزز سامعین اکرام، یہ چھپکلیاں ہمیں قدرت کے نظام کی ایک اور خوبصورتی دکھاتی ہیں جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ مشکل حالات میں صبر اور حکمت کے ذریعے زندہ رہنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، شمالی امریکہ کا ووڈ فراگ ایک ایسا جانور ہے جو برف میں مکمل طور پر جم جانے کے باوجود زندہ رہ سکتا ہے۔ سردیوں کے دوران جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس مینڈک کا جسم برف کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور خون کی گردش مکمل طور پر معطل ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مینڈک کا جسم خاص قسم کے گلوکوز کا استعمال کرتا ہے جو اس کے خلیات کو سردی سے پہنچانے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ جب بہار آتی ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس کا جسم آہستہ آہستہ دوبارہ فعال ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ مینڈک اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ ووڈ فراگ کا یہ معجزاتی عمل سائنسی دنیا میں ایک معمہ ہے اور اس پر تحقیق جاری ہے کہ کیسے یہ جانور اپنی بقا کے لیے اس حیرت انگیز عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یہ مینڈک نہ صرف سخت حالات میں زندہ رہنے کی مثال ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تک حالات سازگار ہونے کا موقع مل جائے۔ معزز سامعین اکرام، سمندری کچھوے، ان کو موت کی دہلیز سے واپسی کے ماہر جاندار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور یہ قدرت کے حیرت انگیز مظاہر میں سے ایک ہیں۔ یہ جانور نہایت پیچیدہ اور خطرناک ماحول میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب انہیں موت کا سامنا ہو۔ سمندری کچھوے کئی ایسی حالتوں سے گزرتے ہیں جہاں یہ مردہ یا قریب المرگ محسوس ہوتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جاندار اپنے پھیپھڑوں میں آکسیجن کو محفوظ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں جو انہیں پانی کے نیچے طویل وقت تک رہنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آکسیجن کی کمی یا خطرناک حالات جیسے شکاریوں کا حملہ ہوتا ہے تو یہ اپنے جسمانی افعال کو انتہائی کم سطح پر لے آتے ہیں۔ اس حالت میں ان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور جسم کے دیگر افعال بھی معطل ہو جاتے ہیں، جس سے وہ بظاہر مردہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیت سمندری کچھووں کو نہ صرف اپنی جان بچانے میں مدد دیتی ہے بلکہ انہیں سمندری ماحول میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے قابل بھی بناتی ہے۔
مثال کے طور پر یہ مشکل حالات میں بھی اپنی خوراک کی تلاش اور اپنی افزائش نسل جاری رکھتے ہیں، جو سمندری ایکو سسٹم کے توازن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سمندری کچھووں کے جسم میں خاص قسم کے کیمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں جو انہیں آکسیجن کی کمی کے باوجود زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت انسانی سائنس کے لیے بھی ایک تحریک کا ذریعہ ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں آکسیجن کی کمی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ سمندری کچھووں کی یہ صلاحیت ہمیں قدرت کی حکمت کا ایک اور شاندار پہلو دکھاتی ہے اور یہ باور کرواتی ہے کہ بقا کے لیے حکمت اور حوصلہ ہمیشہ موجود رہنا چاہیے۔ ہائبرنیشن کے ذریعے موت کو شکست دینے والا جانور چمگادڑ، جو رات کے وقت حرکت میں آنے والے جانداروں میں شمار ہوتے ہیں، قدرت کا ایک اور انوکھا شاہکار ہے۔ یہ جانور خاص طور پر سردیوں میں موت کے قریب حالات سے گزرنے کے باوجود زندہ رہنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جب خوراک دستیاب نہیں ہوتی، چمگادڑ ایک خاص حالت میں چلی جاتی ہے جسے ہائبرنیشن کہا جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کے دوران چمگادڑ کا جسمانی درجہ حرارت اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے یا انتہائی کم رفتار پر چلنے لگتا ہے اور اس کی توانائی کی کھپت نہایت کم ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں چمگادڑ کئی مہینوں تک زندہ رہ سکتی ہے اور جیسے ہی موسم بہتر ہوتا ہے یہ دوبارہ اپنے معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران چمگادڑ اس قدر جامد ہو جاتی ہے کہ یہ مردہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ صلاحیت نہ صرف اس کی بقا کے لیے اہم ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ قدرت نے اسے انتہائی مشکل حالات میں زندہ رہنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ چمگادڑ کے اس معجزاتی عمل کو سائنسدانوں نے تفصیل سے مطالعہ کیا ہے اور اسے انسانی سائنس میں ممکنہ طور پر دل کے امراض اور دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنے کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں صبر، حکمت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ 8 جانور نہ صرف قدرت کے حیرت انگیز نظام کا حصہ ہیں بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے سبق آموز بھی ہیں۔ ان جانوروں کی صلاحیتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن مشکلات کا سامنا کرنے اور حالات کے مطابق خود کو بدلنے کی طاقت ہمیں بقا کا راستہ دکھاتی ہے۔ قدرت نے ان جانداروں کو زندگی کے لیے مواقع فراہم کرنے کی ایسی حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا ہے جو انسانی زندگی میں بھی متاثر کن ہے۔ یہ جانور ہمیں قدرت کی حکمت، صبر اور خود کو بہتر بنانے کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کی کہانیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ زندگی چاہے جتنی مشکل ہو، امید اور بقا کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ قدرت کے یہ معجزے ہمیں کائنات کی پیچیدگی اور خوبصورتی کا احساس دلاتے ہیں اور ہمیں انسان ہونے کے ناطے اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔